نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرات محترم، آج کی یہ ہفتہ وار محفل ذکر جو ہر ہفتے کو یہاں ہمارے قبلہ حاجی صاحب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوتی ہے، آج کی یہ محفل ذکر نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے. ان کی فاتحہ کا آج اہتمام کیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں. بے شک حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے بیٹے ہیں، اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 3 ہجری ماہ رمضان المبارک میں ہوئی. ہجرت مدینہ کے تیسرے سال یعنی غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا. تو غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے ماہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت آپ سے 1 سال بعد یعنی شعبان سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کلین کن بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا. جس طرح کہ ابھی حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، بخاری شریف میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. بنو قینقاع جو ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے بازار سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سین میں تشریف لائے. وہاں پہ بیٹھے اور حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں. تو وہاں سین میں آ کے حضور نے پکارا کہ بچہ کہاں ہے؟ اے نہ لوکاؤ، میرا بیٹا، میرا نواسا میرا کہاں ہے؟ یعنی سین سے پکار رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اندر روکا ہوا تھا، یعنی جس طرح بچے کے منہ وغیرہ دھوتے ہیں، اس کے کپڑے جھاڑتے ہیں، تو اس طرح کچھ دیر ان کو اندر روکا گیا. پھر وہ اندر سے نکلے، دوڑتے ہوئے آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، حضور نے یوں اپنے بازو پھیلا دیے. وقال الحسن ہاکذا، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہ، یا رب ذوالجلال میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، یا رب ذوالجلال تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو قبولیت حضور کی دعا کو آگے آ کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو قبولیت آگے آ کے اس کو سینے سے لگا لیتی۔ تو حضور نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ فَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُ، نہ صرف یہ کہ اسے اپنا محبوب بنا لے، بلکہ جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے، جو بھی اس سے پیار کرے، جو اس کو محبوب رکھے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آج جو حاجی صاحب نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو فاتحہ کا اہتمام کیا ہے نا، یہ حضور کی دعا کا اثر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے یا رب ذوالجلال تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور حضور کی دعا کی شان تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ قبولیت آ کے حضور کی دعا کو آگے گلے سے لگا لیتی، یعنی قبولیت آگے بڑھتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور کی دعا کی یہ شان ہے۔ تو حضور نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اسے اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لے، اور جو بھی اس سے پیار کرے، اس کو محبوب رکھے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَالَ۔ فرماتے ہیں جب سے حضور کا یہ فرمان سنا نا کہ حضور نے امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا رب ذوالجلال جو میرے اس نفس سے صرف پیار کرے، اس سے محبت رکھے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے حضور کا یہ ارشاد سنا، حضور کا فرمان سنا، اس کے بعد میرے نزدیک امام حسن بن علی سے زیادہ کوئی پیارا تھا ہی نہیں، کیونکہ گارنٹی دی نا کہ جو اس سے پیار کرے گا وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، جو اس سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما کان احد احب الی من حسن بن علی بعد ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور کے اس ارشاد اور فرمان کے سننے کے بعد تو پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور روایت ہے۔ 2 دفعہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ تو صرف مختصر ہے، یعنی صرف حضور کا ارشاد، اور دوسری دفعہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے جس موقع پہ راوی یعنی اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا۔
روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی مسجد میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. امام حسن مجتبی مسجد میں آ گئے اور عمر ایسی ہے کہ جس عمر میں بچے چلنا سیکھتے ہیں، یعنی پوری طرح چل نہیں سکتے. اب یہ بچوں میں کوئی بچہ تھوڑا جلدی چلتا ہے، کوئی دیر، تو یوں کہہ لیجیے کوئی سال کے قریب عمر تھی کہ جس عمر میں بچہ چلنا سیکھتا ہے، 2 قدم اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے 2 قدم اٹھاتا ہے پھر گر جاتا ہے، ایسی عمر تھی. تو مسجد میں آگے اس جمعہ کا دن ہے، حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. امام حسن مجتبی مسجد میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ سٹاپ کر دیا، موقوف کر دیا. ممبر سے اترے، امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور اٹھا کے ممبر پہ آ گئے. اب حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھایا ہوا ہے اور ممبر پہ پھر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. تو حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ اب صورت حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو سامعین، حاضرین، صحابہ کرام موجود جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں. تو ایک نظر اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں. تو خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، سن لو، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا سردار ہے، سید ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بہت بڑے گروہوں میں صلح کروا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ امام حسن مجتبی بچے، یعنی تقریباً کوئی 1 سال کے قریب ان کی عمر ہے. اور پھر یہ واقعہ جو ہے کب ہوا، تھوڑا سا پس منظر میں اگر چلے جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے. 2 سال سے کچھ زیادہ آپ کی خلافت رہی. پھر آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے. 10 سال سے کچھ زیادہ، 10.5 سال، بلکہ اس سے بھی 11 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی. پھر آپ کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، 12 سال تک انہوں نے خلافت کی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی بیعت کی گئی، آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا. جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ جو پہلے سے شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا. اب اس بارے میں 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا اس میں اجماع ہے. کسی سنی عالم یعنی صحابہ کرام اس دور سے لے کر تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء کرام، کسی بھی سنی عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ امام برحق حضرت علی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھے، لیکن ان کی غلطی ایک اجتہادی تھی. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، حالات ذرا درست ہونے دو، کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ان سے قصاص لینا۔ تو اس بات پہ اختلاف تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر لڑائیاں بھی ہوئیں، اس میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے دونوں طرف سے۔ کوئی 5 سال کے قریب حضرت علی کی خلافت رہی، پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اب آپ کی خلافت جو ہے اس کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو علی منہاج النبوہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور پھر حضرت امام حسن بن علی، امام حسن مجتبی کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پورا ہونے کا وقت آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، یعنی تقریباً کوئی 35 برس اس چیز کو گزر چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے۔ حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ بنے، آپ بھی اپنا لشکر لے کے آگے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ بھی لشکر لے کے آگے، بڑے بڑے لشکر دونوں، اور دونوں لشکر اپنے اپنے امیروں کے اشارے کے منتظر کہ اشارہ ہو اور لڑائی شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں اور یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ تو بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کا بھی بہت بڑا لشکر تھا، حضرت امیر معاویہ کا بھی بہت بڑا لشکر تھا۔ حضرت امیر معاویہ پالیٹکس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، سیاست اگر دیکھی جائے تاریخ اسلام میں تو حضرت امیر معاویہ آپ جیسا سیاستدان کوئی نہیں تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی امام حسن بن علی کی طرف پیغام بھیجا کہ دیکھو لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ آپس کی لڑائیوں میں قتل ہو گئے، اب کوئی صلح کا راستہ نکالنا چاہیے، کوئی صلح کی صورت ہونی چاہیے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا بھئی چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مسلمانوں کا کیوں خون آپس میں بہے۔ تو بات چیت چلتی رہی، بالآخر ایگریمنٹ ہو گیا، صلح، باقاعدہ اس میں شکیں تھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد امام حسن بن مجتبی وہ خلیفہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، مختلف جتنی بھی شرائط تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا اور صلح ہو گئی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت سے ودرا کر لیا، چھوڑ، خلافت ان کے حوالے کر دی اور خود خلافت چھوڑ کے ایک عام آدمی کی طرح ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھئی آپ کو خلیفہ اور امام مان لیا۔ اب دیکھیے ہے بڑا مشکل کام، ہے بڑا مشکل کام، کرسی کو چھوڑنا جو ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ اگر بات کروں تو کہیں ناگوار نہ گزرے۔ اب یہ شان اسلام کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، یہ صدارت کا چکر۔ بالکل اب بات آ گئی ہے تو میں بات کر دوں، بالکل صحیح، بات کر دوں، مجھے ڈر نہیں ہے کہ اگلے ہفتے مجھے نہیں بلایا جائے گا، بات میں کروں گا۔ آپ سب لوگ شان اسلام کے متعلقہ ہیں، شان اسلام کو تباہ کرنے میں کسی ایک کا دخل نہیں ہے، یہ سب لوگوں نے مل کے اس کو تباہ کیا ہے۔
اس میں 19-20 کا فرق ہے، کسی کا تھوڑا حصہ ہے، کسی کا زیادہ حصہ ہے. اور یاد رکھیں یہ شان اسلام پہلی مسجد تھی جو روٹرڈیم میں بنی تھی، میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق. یہ ترکی مراکش بھی مساجد اور پاکستانی مساجد بعد میں بنی ہے. روٹرڈیم میں پہلی مسجد شان اسلام تھی. اور وہی لوگ جو اس کو بنانے اور چلانے والے تھے، اسی صدارت کا بیڑا غرق ہو جائے، اس صدارت کے چکر نے اس کو تباہ کر دیا. اور یاد رکھیں دنیا میں انسان کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا کہ میرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. بھائی قصور تو سارا دوسروں کا ہے. آدمی یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتا بھائی میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے نا، قصور تو سارا دوسروں کا ہے. لیکن بروز قیامت جو ہے نا وہ حق سچ کے فیصلے ہوں گے، اور جن جن نے شان اسلام کو تباہ کرنے میں حصہ ڈالا ہے سب کو جواب دینا ہوگا. اور اس میں اور کہہ دوں میں کہ اگر کوئی پیر بھی شامل ہیں، اگر کوئی علماء بھی شامل ہیں اس کو تباہ کرنے میں، تو ان کو بھی یہاں سے پکڑا جائے گا بروز قیامت کہ اللہ کے گھر کو تم سب لوگوں نے مل کے تباہ کیا ہے. اب بھی میں گزارش کروں گا کہ صدارت کو چھوڑ کر پھر کم از کم ایک ہو جائے، اس مسجد کو آباد کر دیں. بہرحال ضمناً بات آئی تھی، میں نے کہا چلو کر دوں. یہ صدارت کو، کرسی کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن امام حسن مجتبی نے کرسی چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، ان کے حوالے کر دی. بھائی ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، تو ان کے حوالے کر دی. اب جب امام حسن مجتبی نے خلافت چھوڑ دی، امام حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، تو اب حضرت امیر معاویہ وہ خلیفہ برحق ہو گئے. پہلے حضرت علی خلیفہ برحق تھے اور حضرت امام حسن مجتبی وہ خلیفہ برحق تھے. جب انہوں نے ان کو خلافت دے دی، ان کو امام تسلیم کر لیا، تو اب وہ خلیفہ برحق ہو گئے. اب کسی سنی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات زبان سے نکالے، کہ جب ہمارے امام حسن مجتبی نے ان کے حوالے خلافت کر دی، ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، تو جو امام حسن سے محبت کرتا ہے وہ تو پھر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی تھی کہ حضور نے گود میں اٹھایا ہوا تھا امام حسن مجتبی کو، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا تھا، ایک نظر سامعین کی طرف دیکھتے تھے اور ایک نظر امام حسن مجتبی کو دیکھتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. تو حضور کا ارشاد پورا ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نگاہ نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، غیب کا علم عطا فرمایا کہ جو بات اس سے تقریباً 35 برس بعد ہونے والی تھی حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور حضور نے بیان کر دیا تھا. اور ایک اور چیز حضور نے فرمایا فئتین من المسلمین، فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ دونوں گروہوں کو حضور نے مسلمانوں کا گروہ ہی کہا ہے. بے شک اس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، وہ اتحادی غلطی تھی حضرت امیر معاویہ کی، لیکن تھے مسلمان ہی، اس لیے دونوں طرف سے جو لوگ اس لڑائیوں میں قتل ہوئے دونوں ہی شہید ہیں. تو حضور کا فرمان کہ دو مسلمانوں کے گروہ ہوں گے جن میں امام حسن مجتبی وہ ان کے ذریعے سے صلح ہوگی، یہ خلافت کو چھوڑ دیں گے، امارت کو چھوڑ دیں گے، اور مسلمانوں کے مفاد کی خاطر، دین کے
مفاد کی خاطر دین کے فائدے کے لیے بھی خلافت کو چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نواسہ رسول ہیں، اللہ کے حضور کے پیارے ہیں، اور حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ کے پیارے ہیں، اور ان سے محبت کرنے والا اس کے لیے بھی حضور نے دعا کی ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کا پیارا ہے، یا رب ذوالجلال اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ اب یہاں ایک اور بات میں کروں گا جی، نواسہ رسول ہیں، حضور کے پیارے ہیں، حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ کے پیارے ہیں، اور حضور کی دعا کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے آج دنیا میں انسانی مساوات کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں جی، ایکول رائٹس، خلائق بہانڈلنگ، اس کا دنیا میں بڑا چرچا ہوتا ہے۔ لیکن جتنا چرچا اس کا زبانی ہوتا ہے، اتنا اس کا یعنی پریکٹیکلی نظر نہیں آتا ہے، عملی طور پر وہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جتنا زبانی کہا جاتا ہے بھی سب لوگ برابر ہیں، سب لوگ برابر ہیں، سب لوگوں کے حقوق برابر ہیں، ایکول رائٹس اور خلائق بہانڈلنگ کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے، پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وہ یعنی بڑی حد تک ہوتا بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کے زبانی کلامی اس کا پرچار کیا جاتا ہے، چرچا کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ سب لوگ برابر ہیں جی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی، جو نیک متقی پرہیزگار ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے محبوب کے نزدیک برتری فضیلت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، خوف خدا بندی ہے۔ حضور نے اس کا پرچار کیا، اور صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکلی حضور نے کر کے دکھایا، کیونکہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کیا ہے۔ اگر موقع تھا تو سب سے پہلے اس کے عمل کر کے دکھایا، اور اگر موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو حضور نے اس پہ عمل کیا۔ بھائی دیکھو اس طرح یہ میں نے کہا تھا اور میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ حضور نے انسانی مساوات کے، سب لوگ برابر ہیں جی، سب کے حقوق برابر ہیں، ایکول رائٹس، خلائق بہانڈلنگ، سب کو برابری کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید، کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بڑے پیارے تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا تھا۔ تو ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، اور حضرت اسامہ بن زید جو ہے نا، ان کی والدہ وہ حضرت ام ایمن حبشی النسل تھی، کالے رنگ کی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید بھی وہی حبشی النسل، کالے رنگ کے تھے۔ اب دیکھیے غلام کا بیٹا حبشی النسل اسامہ بن زید، یا رسول اللہ، اور دوسری طرف امام حسن مجتبی، یا رسول اللہ، جن کے بارے میں فرمایا یہ میرا پیارا ہے، یا رب ذوالجلال تو بھی اسے اپنا پیارا بنا، اور جو اس سے پیار کرے اسے بھی تو اپنا پیارا بنا لے۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذہ والحسن
یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑتے اور ایک ہاتھ میں حسن بن علی کا ہاتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہ ہے برابری. ایک طرف نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، کلین کند ہے، اور ایک طرف غلام کا بیٹا ہے، ابشی النسل، کالے رنگ کا. دونوں کا ہاتھ پکڑا ہے. اور اب یہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، ٹیکنیکل بات ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. کانا یاخذہ، یا رسول حاجی صاحب جب مضارع پہ کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے، جس کو انگلش والے کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، کہ وہ کام ماضی میں فرلیدن تائید میں زمانہ گزشتہ میں ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ بار بار ہوتا رہا ہے. تو گویا فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک ہاتھ میں حضور نے حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں حسن بن علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو حضرت امام حسن کے لیے کی تھی نا، اب دونوں کے لیے ہو رہی ہے. اللہم انی احبہما، کوئی نہیں، فرق نہیں. یا رب ذوالجلال میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا رب ذوالجلال تو ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے. یہ ہے برابری، اس کو کہا جاتا ہے برابری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے نا کہ سارے انسان برابر ہیں تو کر کے دکھایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کو جو مقام حاصل تھا، بعض اوقات حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو بھی وہ نہیں حاصل ہوتا تھا جو حضرت بلال حبشی کو بعض موقعات وہ جو مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ اذان کہنی ہے، چلو بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حالانکہ حضرت صدیق اکبر موجود ہے، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی، عشرہ مبشرہ سارے، لیکن بلال آج تو ہی اذان دے گا، میرا مؤذن تو ہے اور تجھے ہی یہ اعزاز ملے گا. چڑھ جا کعبے کی چھت پہ اور دے اذان. جہاں اللہ کی یعنی ساتھ شرک کیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آج اللہ کی توحید کا اعلان کر دے. اور اس کی بات کروں کہ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو سوچ میں پڑ گئے. مدینہ شریف میں ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا. مدینہ شریف سے چلے ہیں، رستے میں جتنے دن رہے ہیں، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا اذان میں ہی دیتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتا. اب تو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، اب کدھر منہ کروں، اب کیا کروں؟ تو اب عشق آ گیا. عشق نے کہا بلال پہلے تو کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، آج کعبے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کر کے دکھائی ہے کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں خلائق بانڈنگ اور ایکول رائٹس. میں نے اگر تھیوری بتائی ہے تو پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانے کے فرد ہیں، اور پنج تن پاک کا بھی حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ اور مرتبہ دیا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام حسن وہ فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہل بیت. جنت اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے؟ اہل بیت اطہار کے مدح خانوں کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے والوں کے لیے. یہ تو جائیں گے ہی نا، اہل بیت تو جائیں گے، لیکن جو ان کی تعریف کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے خدام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت
اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بغیر اجازت کے حضرت جبریل بھی ان کے گھر میں نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکیزگی تطہیر کو خود رب ذوالجلال قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، ان کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر، یہ جو ہے نا، یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس و ناپاکی کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیا تطہیر کہتے ہو اس کو مفسرین، تو آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے محبین میں ہمارا حشر فرمائے۔